ایڈمنسٹریٹر یوزرز. جب ایک یوزر کسی سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے تو وہ اس کی کچھ فنکشنالٹیز کو یوٹیلائز کرتا ہے. تو اس میں جو اس فنکشنز کو یوز کرے گا وہ ان فنکشن کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرے گا, ون بائی ون یوز کرے گا یا پھر ایک ساتھ کسی کو یوز کرے گا, یا پھر وہ کیسے کرے گا فنکشنلٹی پرفارم. اس بات کو جج کرنے کے لیے, اسے دیکھنے کے لیے, ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام کو یوز کرتے ہیں. اسے یوز کیس ڈائیگرام میں ہم لوگ ایک سینیریو بنا لیتے ہیں جس میں ہم لوگ فنکشنالٹیز پرفارم کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہمارا جو یوزر ہے وہ سسٹم کی فنکشنالٹیز کو کیسے یوز کر رہا ہے اور کیوں یوز کر رہا ہے. اس کے لیے جب وہ اسے یوز کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے پاس کون سا فنکشن پرفارم ہوگا. اب یوز کرنے والا ہمارے پاس کوئی بھی یوزر بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے, یا پھر کوئی ایکسٹرنل سسٹم یا کوئی روبوٹ سسٹم کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ کچھ نوٹیشنز, ایلیمنٹس یا سمبلز وغیرہ یوز کریں گے. اس میں ہمارے پاس ہیں ایلیمنٹس آف یوز کیس ڈائیگرام. اس کے لیے کچھ ایلیمنٹس یوز کریں گے. اس میں ہمارے پاس ہے ایکٹر, یوز کیس, اس کے بعد ایسوسیشن, سسٹم باؤنڈری اور کچھ اور دو ہمارے پاس امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں, ایک انکلوڈ اور ایک ایکسٹینڈ. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکٹر. ایکٹر اس میں کیا ہے؟ ابھی میں نے ایک یوزر کی بات کی تھی. اس یوزر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز کیس ڈائیگرام میں ہم لوگ یہ پن مین کا ایک سمبل یوز کرتے ہیں جسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے, جس کا نام ہے ایکٹر. تو اسے ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یوزر ہے جو کہ انٹریکٹ کرے گا سسٹم کی فنکشنالٹیز کے ساتھ. تو اگر ہم لوگ کوئی اور یوزر یوز کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹر یوزر, تو اسے بھی ہم لوگ نا پن مین کے ساتھ ہی شو کروائیں گے, لیکن نیچے ہم لوگ مینشن کر دیں گے یہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹر ہے, یا پھر یہ اگر پن مین ہم لوگوں نے کوئی سیکنڈ یا تھرڈ بنایا ہے تو یہ یہاں پہ کیا رول پرفارم کرے گا, اسے ہم لوگ کیا نام دینا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ اپنے سسٹم کے اکارڈنگلی اسے ریپرزینٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یوز کیس. یوز کیس کو ہم لوگ اس لیے یوز کیس کو ہم لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں جب ہم لوگ بیسیکلی ہماری یوز کیس کا پرپس یہ ہے کہ ہم لوگ ایک یوزر کے انٹریکشن کو شو کروا رہے ہیں کہ اس کی فنکشنالٹی کو, جب سسٹم کی فنکشنالٹی کو یوز کر رہا ہے تو وہ کس طرح سے یوز کر رہا ہے. تو اس کی فنکشنالٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اس اوول شیپ کے سمبل کو یوز کرتے ہیں. جو فنکشنالٹیز ہیں سمبلس کی, انہیں شو کروانے کے لیے ہم لوگ اس اوول میں لکھ دیں گے ون بائی ون. سپوز اگر ہم لوگ ایک رجسٹریشن سسٹم بنا رہے ہیں تو اس کے رجسٹریشن سسٹم میں جتنی بھی فنکشنالٹیز ہیں ون بائی ون ہم لوگ یہاں پہ, یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو بھی فنکشنالٹیز ہیں ون بائی ون ہم لوگ اوور شیپس میں یہاں پہ شو کروا دیں گے. اس کے بعد ایسوسیشن, ہم لوگ اگر ایک یوزر یوز کر رہے, ایک یوزر ہے ہمارے پاس, ایک یوزر ہے اور اس کی سسٹم کی فنکشنالٹیز ہیں. اب یوزر کون سی فنکشنالٹی کو فرسٹ اویل کرے گا, اس کے بعد سیکنڈ کون سی والی فنکشنالٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, یا پھر اگر ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹر ہے تو ایڈمنسٹریٹر کے پاس کون سی فنکشنالٹیز ہیں جو کہ وہ یوز کرے گا اور کون سی یوزر یوز کرے گا. اسے ہم لوگ کیسے سمجھیں گے, اس کے لیے ہمارے پاس نا کچھ ایسوسیشنز یوز کیے جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس یہ سمبلز ہمیں ایروز کی فارم میں نظر آ رہے ہیں. ایک ایسوسیشن ایرو ہے, اس کے بعد ڈیپینڈنسی ہے, اس کے بعد جنرلائزیشن ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سسٹم باؤنڈری ہے. سسٹم باؤنڈری تاکہ ہم لوگ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس میں ہمارے پاس یوزر ہے یہ اور یہ ہمارے پاس فنکشنالٹیز ہیں, ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے. کیونکہ اگر ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں ہم لوگ اسے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا جب انٹرفیس بنائیں تو وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو, کہ اسے دیکھ کے سمجھ آ رہا ہو, اس پہ اتنی اسپیس ہو کہ ایزیلی انسان انڈرسٹینڈ کر سکے. سو اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک باؤنڈری ڈرا کر دی تھی تاکہ ہم لوگ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. باؤنڈری میں جو بھی ہمیں فیچرز نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس سسٹم کے فیچرز ہیں جن کے ساتھ یوزر انٹریکٹ کرے گا. تو یہاں پہ مینشن بھی کر دیا گیا, یہ جو اوپر ہمیں ایک ٹائٹل نظر آ رہا ہے یہ اس سسٹم کا نیم ہے, جو جس سسٹم سے ریلیونٹ ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام بنائیں گے اسی سے ریلیونٹ ہمارے پاس نیم ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اوول شیپ میں ہمارے پاس یوز کیس, یعنی کہ اس میں ہم لوگ فنکشنالٹی لکھیں گے. تو اس پہ ہم لوگ فنکشنالٹی ہم لوگوں نے پرفارم کر دیا, ساتھ مینشن کر دیا کہ یہ یوز کیس ہے. اس کے بعد ہم لوگ کسٹمر یہاں پہ بیلنس چیک, یہاں پہ مینشن کر دیا کہ اس نے ایک سمبل یوز کیا ایسوسیشن کا. اس کے بعد سسٹم باؤنڈری, یہ جو باکس ڈرا کیا گیا اسے ہم لوگ کہیں گے سسٹم باؤنڈری. اس کے بعد انکلوڈ,
جو کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ دو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہوں گے اس میں ایک ہے انکلوڈ اور ایک ہے ایکسٹینڈ. انکلوڈ بیسیکلی ہم لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جو اس میں مین فیچر ہوگا اپنی جب ہم لوگ کو یوز کیس ڈائیگرام بنا رہے ہیں اس کے فیچرز کو ایکسپینڈ کرنے اس کے فیچرز کو سپلٹ کرنے کے لیے کچھ فیچرز میں سپلٹ کرنے کے لیے ہم لوگ انکلوڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یعنی کہ سپوز اگر ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے چیک آؤٹ. اب ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کسی چیز کو چیک کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے, کیا کیا فنکشنلٹی ہم لوگ اس میں پرفارم کریں گے. اسکین کر سکتے ہیں آئٹمس کو, اس کے بعد ہم لوگ جب اسے اسکین کریں گے اس کے بعد اسکین کرنے کے بعد اس کی پرائز وغیرہ کو ٹوٹل کیا جائے گا. اس کے بعد جب ہمارے پاس بل کی فارم میں وہ آ جائے گی, بل کی فارم میں وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا, تو اوبویسلی کہ ہم لوگ اسے پے کریں گے, تو اس کے لیے ہمارے پاس پیمنٹ ہونی چاہیے. اس طرح سے ہم لوگ سپلٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ انکلوڈ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں. انکلوڈ کا کی ورڈ انکلوڈ ہم لوگ تب یوز کریں گے جب اب یہاں پہ چیک آؤٹ کا جب یوز کیا گیا تھا تو اس میں ہمارے پاس کمپلسری ہے کہ ہم لوگ ان سارے فیچرز کو بھی یوز کریں گے, لیکن ایکسٹینڈ میں ایسا نہیں ہوگا. جب ہم لوگ ایکسٹینڈ کو یوز کر رہے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس ایک آپشنل ہوگا. یعنی کہ اگر آج کل اگر ہم لوگ فیس بک یوز کریں یا کوئی بھی سوشل میڈیا یا پھر کوئی بھی سائٹ پہ جا کے اپنے کس سائٹ کا وزٹ کریں تو وہاں پہ کمپلسری ہوتا ہے, کچھ سائٹ پہ کمپلسری ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے رجسٹریشن کریں, اس کے بعد لاگ ان ہو, اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہ فردر آگے کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو ویسے یوزلی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے رجسٹریشن فارم کو کیسے فل اپ کرنا ہے, لیکن سپوز اگر کسی کو نہیں پتا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک اس یوزر کی انفارمیشن کے لیے ایک یہاں پہ اسے انفارمیشن پرووائڈ کر دی ہے کہ وہ گیٹ ہیلپ آن رجسٹریشن, یعنی کہ وہ یہاں سے ہیلپ لے سکتا ہے. یہ ہمارے پاس آپشنل ہے. اگر تو پتہ ہے تو یوزر ڈائریکٹلی رجسٹریشن کرے گا, اگر اسے نہیں پتا تو وہ اس آپشن کو یوز کر سکتا ہے, ادروائز نہیں کرے. یہ اس یوزر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ کمپلسری نہیں ہے. لیکن انکلوڈ میں کمپلسری ہوگا کہ اس میں ہم لوگ یوز کریں گے ہی. اس کے بعد یہ ایک ایگزامپل دکھائی گئی ہے آن لائن ریزرویشن سسٹم کی, تاکہ ہم لوگ ایزیلی یوز کیس ڈائیگرام کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ایک کسٹمر ہے, سب سے پہلے وہ سرچ کرتا ہے فلائٹ, یعنی کہ اگر وہ کسی سٹی یا پھر کسی کنٹری کے لیے اگر اس نے فلائٹ کی بکنگ کرنی ہے تو وہ سب سے پہلے سرچ کرے گا فلائٹ, اور اس کے بعد میں ایک ریزرویشن, اس کے بعد اپنی سیٹ کی بکنگ کروائے گا, ریزرو کروائے گا. اس کے بعد پرچیز کرے گا ٹکٹ, اور ٹکٹ پرچیز کرنے کے لیے اسے پیمنٹ اوبویسلی کرنی پڑے گی. تو وہ یہاں پہ ہم لوگوں نے پیمنٹ کے لیے ایک اور ایکٹر بنا دیا جس کے نیچے مینشن کر دیا گیا پیمنٹ پروسیجرز. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایکسٹینڈ کا ورڈ یوز کیا گیا, اس میں سلیکٹ سیٹ, یعنی کہ اگر تو کسٹمر چاہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی سیٹ سلیکٹ کر سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو نہیں کر سکتا. اسے ویسے بھی تو پرووائڈ کی جائے گی نا. اس کے بعد چیک فلائٹ اسٹیٹس, وہ چیک کر سکتا ہے اپنی فلائٹ کا اسٹیٹس چیک کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے کینسل فلائٹ, اگر تو اس کا پلان جو کہ اس نے کہیں جانا تھا اگر تو پوسٹ پون ہو چکا ہے تو وہ اپنی فلائٹ کو کینسل بھی کر سکتا ہے. اگر اس نے کچھ دیر کے بعد جانا ہو تو وہ چاہے تو وہ اس کے بعد ریسکیجول فلائٹ, یعنی کہ وہ نیکسٹ اسکیجول دیکھ سکتا ہے. اگر اس نے یہ بھی آپشنل ہے کیونکہ یہاں پہ ایکسٹینڈ کا کی ورڈ یوز کیا گیا ہے. آپشن ہوگا کہ اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے, ادروائز انہیں جب جانا ہو تب دیکھے. اس کے بعد یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یوز کیس ڈائیگرام ہمارے لیے کن سچویشن میں ہیلپ فل ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام بنا رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پرپز بھی تو ہوگا نا. تو یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے جب ہم لوگ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہوں. تو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ اپنی ریکوائرمنٹس کو گیدر کرتے ہیں. ریکوائرمنٹس کو جب ہم لوگ گیدر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ وہ ساری تو نہیں یوز کریں. ہم لوگ اس میں سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس کو یوز کریں گے جو کہ اسپیسیفک آپریشنس پرفارم کر رہی ہوں. تو اس کے لیے ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام یوز کریں گے تاکہ ہم لوگ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ویلڈ ہیں یا نہیں. اس کے بعد جب ہم لوگ ڈیزائن کر رہے ہیں, جب ہم لوگ کوئی ڈیزائن اینڈ انالیسس فیس پہ کام کر رہے ہوں تب بھی ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام بنا سکتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ڈیزائن کریں تو ڈیزائن کس لحاظ سے بہت بہتر ہو سکتا ہے, یا پھر جب انالیسس کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا فیچرز یوز کرنی چاہیے, کیا کیا فنکشنلٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے ڈیزائن اور انالیسس کا فیز بیٹر ہو. اس کے بعد ڈیورنگ ٹیسٹنگ فیز, جب ہم لوگ اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں
تو اس کا بھی کچھ پروسیجر ہے کہ ہم لوگ 1 بائی 1 ٹیسٹنگ کریں گے، ٹیسٹنگ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری غلطی کہاں پہ ہے، اگر تو نہیں ہے ہمارا ویلڈ ہے، تاکہ ہم لوگ اسے ڈپلائی کر سکیں۔ تو ٹیسٹنگ فیز کو چیک کرنے کے لیے بھی ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام بنا سکتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے کسے چیک کریں گے، سب سے پہلے کس فنکشنلٹی کو پرفارم کرتے ہوئے چیک کریں گے تاکہ ہم لوگ اپنی ویلڈ آؤٹ پٹ کسٹمر کو سینڈ کر سکیں۔ سو تھینک یو، دیٹس آل آف مائی سلائڈس۔